نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. رحیم ان کے عالم خان یوسف زئی ایک بار پھر وائس آف عالم پروگرام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے کم سن بچوں کو موبائل کی اجازت دینے کے حوالے سے. آج ہم مختلف طبقے کے لوگوں سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. آیا اگر اس بچے کو اینڈرائڈ سیٹس اور ایسے فیسلٹیز دیا جائے جو اس کی عمر کے مطابق نہ ہو تو اس کی اثرات اس معاشرے پر کیسا ہوگا، اور اس سے اس بچے پر اس کا کیا اثرات ہوگا، اس سے اس بچے کو فائدہ ملے گا یا نقصانات ملے گا. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس حوالے سے ہم مختلف معاشرے کے مختلف طبقے کے لوگوں سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ محترم احترام الحق موجود ہے جو قاسم العلوم مردان سے فارغ شدہ طالب علم ہے. اس موبائل کے حوالے سے مولانا احترام الحق سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا کیا رائے دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سب سے پہلے میں تو آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس قسم کے پروگرامات پبلک کے سامنے نشر کرنے کا اقدام کیا ہے. اسلام میں تو بنیادی طور پر آپ نے جو موضوع اور عنوان رکھا ہے، یعنی کم سن بچوں یا نابالغ بچوں کے لیے موبائل کا استعمال کیسا ہے، تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کم سن بچہ انسانیت کے کس طبقے میں آتا ہے. تو اسلام بنیادی طور پر 3 لوگوں کو مرفوع القلم سمجھتے ہیں. اس میں ایک کم سن اور نابالغ بچہ ہوتا ہے. اب جب جو طبقہ انسانیت کی مرفوع القلم ہوتا ہے، مرفوع القلم کا معنی یہ ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی یعنی یہ نوٹ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے برے اور اچھے اعمال کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو یا برا نہ ہو یا اچھا نہ ہو. تو بچوں کی جو اعمال ہوتے ہیں اور اس کی جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تو جب اسلام نے یہ اصطلاح قائم کی ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور اصطلاح قائم کر رہا ہے کہ بچوں کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا ذمہ دار بنیادی طور پر اس کی ذمہ داریاں اس کے ولی کے ہاں ہوتی ہے. ولی اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا چچا بھی ہو سکتا ہے، اس کا دادا بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، اور بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی پیٹ میں پرورش پاتا ہے، اور تربیت کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کا جو اچھا استعمال یا غلط استعمال، یعنی موبائل ایک ایسا چیز ہے، مثلا انسان جو ہوتا ہے اس سے بھی اچھے اور برے اعمال تو صادر ہوتے ہیں نا.
یعنی یہ انسان جب اچھے اعمال کر رہا ہے تو یہ باعث اجر ہوتا ہے، اور جب برے اعمال کرتا ہے تو یہ باعث جرم اور باعث مواخذہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ موبائل یہ انسان کی مانند جیسا چیز ہے۔ جب انسان کے اندر موجود صلاحیت ہے اس کے استعمال کے حوالے سے یہ خود مکلف ہوتا ہے، یعنی اس کی اچھائی اور برائی کی ذمہ داری خود ہوتی ہے، خود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح موبائل بھی ہوتا ہے، مثلا زبان ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کی اچھا استعمال کیا تو یہ باعث اجر ہے، باعث تائید اور باعث فخر ہے، اور جب آپ اس کی غلط استعمال کرتا ہے تو یہ باعث جرم اور مواخذہ ہے۔ لہٰذا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر یہ والدین پر عائد ہوتی ہے اس کی ذمہ داری، مثلا بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اور اس زمانے میں اس کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت دینا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے ریاست کے سطح پر، کیونکہ اب یہ چیز ایسے نہیں ہوتی کہ کسی خاص شخص کے پاس ہوتا ہے یا اس کے استعمال کسی خاص مواقع میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک عمومی بلوہ بن گئی ہے۔ عمومی بلوہ کا معنی یہ ہے کہ ہر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس کے استعمال پر معاشرے میں بھی کوئی تنقید نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اچھے اور برے استعمال پر مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے تربیت ہونا ضروری ہے۔ بعض چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ جب انسان کے اندر اخلاق اچھے ہو تو اعمال بھی اچھے کریں گے، جب انسان کے اندر اخلاق برے ہو تو اس کا باہر جو اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ بھی برے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھا جائے مولانا احترام صاحب، تو آج کل اگر ہم موبائل کی دکان میں دیکھیں یا آپ موبائل کے مارکیٹس میں چلے جائے، پشاور میں دیکھیں، یہاں کے دیر میں دیکھیں، یہاں کے علاقوں میں، تو زیادہ تر بچوں کے ساتھ ایسے اینڈرائڈ سیٹس ہوتے ہیں اور اس کے وہ رف استعمال یعنی غلط یوز کرتے ہیں۔ وہاں پہ اگر موبائل دکان پہ چلا جائے تو وہاں پہ فحش اور غیر اخلاقی ویڈیوز، فلمیں وغیرہ جو وہاں پہ مطلب 10 روپے پر اس کو بآسانی میموری کارڈ میں ڈالا دیا جاتا ہے یا موبائل میں ڈالا دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے یہ فریش ہوتا ہے، کچے مائنڈ والے ہوتے ہیں، تو اس پر اس کے اثرات بنسبت ایک میچور انسان کے وہ زیادہ لگیں گے، اور زیادہ تر یہ رجحان بڑھتا جاتا ہے۔ اگر ہمارے زیادہ تر اس علاقے کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو زیادہ تر والدین والد جو ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، باہر کنٹریز میں ہوتے ہیں یا مزدوری کے غرض سے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے ان کے لیے یہ موبائل بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس والدین کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ اس موبائل کا استعمال کس طریقے سے کرتا ہے، اور اس کا استعمال ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے یا اس بچے کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ اگر اس کم سن بچے کو موبائل دیا جائے تو اس کا استعمال اگر یہ بچہ غلط کرے یا اس کو کم سن بچے کو اگر موبائل دیا جائے تو اس کے اثرات بچے پر کیسا ہوگا؟ مطلب غلط استعمال یہ بچہ کرے گا کہ صحیح استعمال کی طرف لے کے جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ بچہ کی عقل جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ میں نے کہا پہلے کہ وہ مرفوع القلم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہی معیار کا عقل نہیں ہوتا جو اچھے اور برے کا تمیز کر سکے۔ لہٰذا اس کے موبائل کے استعمال کے بارے میں سب سے پہلے تو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ والدین کی گود میں جو تربیت ہوتی ہے یہ میرے خیال میں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ پھر جب بچہ والدین کی گود سے نکل کر تعلیمی اداروں میں جا کر پڑھتے ہیں تو تعلیمی اداروں کے اندر کی جو صورتحال اور تربیت کا جو نظام ہے وہ کیسا ہے، اس پر بھی مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اگر تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کی معیار کی تربیت ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، جو ہماری تہذیب اور اخلاق کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس پر توجہ دینی چاہیے،
پھر اس کے بعد میں نے پہلے کہا کہ بچے کے برے اور اچھے اعمال کا ذمہ دار دنیا میں والدین خود ہوتا ہے. یعنی دنیا میں بھی برے اعمال کے برے اثرات ہوں گے، اچھے اعمال کے اچھے اثرات ہوں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بچے کے برے اعمال پر اثر نہیں مرتب ہو رہا، لیکن دنیاوی اور مادی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا یہ والدین کی بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے اور ایسے ماحول فراہم نہ کرے جو بچوں کو مکمل طور پر اس طرح کی آزادی دی جائے، کیونکہ آزادی تب ہونی چاہیے جب اس کے اچھے اور برے استعمال کا پتہ چل سکے. جب بچے کو یہ پتہ نہ ہو تو وہ اس آزادی سے برا فائدہ اٹھائے گا. یہ بھی احترام صاحب، یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے. بچے کو موبائل کی ضرورت ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے، اس کا ٹائم پڑھنے کا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا، علم درس حاصل کرنے کا ہوتا ہے. تو یہ ایک میرے نظر میں یہ غیر ضروری اقدام ہے، اور اس سے معاشرے میں نقصانات بڑھتے جائیں گے، عیاشی بڑھتے جائیں گے، اور یہ بچے پھر اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے بگڑتے جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ یعنی میں نے پہلے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے جو ہم نے دے رکھا ہے اجازت، کیونکہ ایسے چیزیں بعض اوقات معاشرے میں ایک عمومی نقصان کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ ہم اس وقت اس میں مبتلا ہے. اور ریاستی سطح پر میرے خیال میں اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کے لیے موبائل کے استعمال کے حوالے سے اس طرح اور بھی برائیاں جو معاشرے میں موجود ہے، اس کا بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے لوگ بھی موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن ہمارے ملک جو ہے اس میں اس طرح کا نظام تو نہیں ہے کہ اس میں اس قسم کی قانون سازی ہو جائے کہ وہ برائیوں کا راستہ روکے اور معروفات کی طرف لوگوں کا راستہ بتا دے. قرآن مجید بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ اس بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ بچے کا اپنے والدین پر بنیادی طور پر 3 حقوق ہوتے ہیں. اس میں پہلا حق جو بچے کا اپنے والدین کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صحیح پرورش کرے، یعنی اس کی کپڑا، مکان اور اس کے لیے رزق اور نفقہ کا بندوبست کرے. پھر دوسرے مرحلے میں تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تربیت کے سلسلے میں والدین پر یہ فرض عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے. یعنی اگر وہ اسلامی فکر رکھتے ہیں اور مسلمان اور مومن ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین اور مذہب اور تہذیب کے ساتھ موافق تربیت اس کی کر سکے. اور تیسرے مرحلے میں جو بچے کا اپنے والدین پر حق ہوتا ہے وہ اس کے لیے یعنی نکاح کا نظام جو شریعت نے وضع کیا ہے اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بہت زیادہ برائی دکھائی دے رہا ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بنیادی حقوق جو بچوں کی ہوتی ہے اپنے والدین پر ہوتی ہے. جی ناظرین، اس وقت جو ہمارے ساتھ مولانا کرام الحق سے جو موجود ہے، اس نے موبائل کمسن بچوں کو موبائل دینے کے حوالے سے بہت زبردست باتیں کی ہے. آپ لوگوں نے بھی سنے اور سنے ضرور کہ ان کا یہ پروگرام ہم نے اس حوالے سے لے کے آیا ہے کہ ان کمسن بچوں کو بڑے بڑے موبائل دینا اور اینڈرائڈ سیٹس دینا، جو اگر آپ کو والدین کو یہ دکھائی نہیں دیتا تو ضرور آپ موبائل کے مارکیٹس میں، دکانوں میں جائے دیکھ لے کہ وہاں پہ اس کو قسم غیر اخلاقی فلمیں اور ایسے ویڈیوز ڈالے دیے جاتے ہیں جو بچے اس کو دیکھ کے اس کی جو مائنڈ ہے وہ غلط طرف لے کے جا رہا ہے، اور دن بدن ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس باتوں کو کنسیڈر کرے اور اپنے بچوں کو اینڈرائڈ
کیسیٹس اور ایسے کیمروں سے اس کو دور رکھا جائے تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو جائے. اور یہ معاشرے کے لیے ایک ظاہر سی بات ہے, بچے جو ہے یہ معاشرے کے ایک اہم سرمایہ ہے. اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی تو آنے والا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا, ایک پرامن اور بہترین معاشرہ بنے گا. دیکھنے والوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا اور سنا, اور اس کو آگے بھی شیئر کرے کہ ہمارا یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ جائے. رحمان صاحب کے ساتھ ہم اس وقت بیٹھے ہیں وائس آف عالم پروگرام سے. سر ایک بات تو ہے, آپ ایک اسکول ٹیچرز ہے اور آپ ایک بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول خال جو اس علاقے کا سب سے بڑا ادارہ ہے. ادھر اس موبائل کے حوالے سے آپ لوگ کیا کمپین کرتے ہیں اور بچوں کو اس سے دور رکھنے کے بارے میں آپ اویئر کرتے ہیں, یا اسکول میں اس حوالے سے کوئی اقدام کیا گیا ہے کہ بچوں کو اس موبائل جیسے خطرناک کینسر کی مرض سے اس کو دور رکھا جائے؟ جی بالکل, بحیثیتی ایک استاذ اور خصوصی طور پر بحیثیتی ایک معلم عربی میری بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے, اور ہم سب اساتذہ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں. اور ہم اپنے اسکول میں ہفتہ وار جمعہ کے دن اخلاقیات کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں, خصوصی طور پر اخلاقیات کے بارے میں ہم بچوں کو واعظ و نصیحت کے طور پر صبح اسمبلی میں وعظ کرتے ہیں, انہیں نصیحت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر, کبھی سلام کے بارے میں, کبھی نماز کے بارے میں, کبھی روزہ کے بارے میں, کبھی وضو کے بارے میں, اور کبھی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں, اور کبھی معاشرے میں جو غلط رواج رسم و رواج ہے, یا معاشرے میں بچے جو غلط ماحول میں زندگی گزارتے ہیں یا غلط دوستوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھتے ہیں, اس سے ہم ان کو منع کرتے ہیں. یہاں تک کہ اسکول میں موبائل سے ہم اسے دور رکھتے ہیں, اور اسکول میں موبائل لانے پر ان پر پابندی بھی ہم نے لگائی ہے, اور اسے جرمانہ بھی کرتے ہیں, اسے ڈانٹتے بھی ہیں, اور اسے بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ موبائل اس دور میں آپ استعمال نہ کریں. خصوصی طور پر جب آپ اسکول آتے ہیں تو اسکول آنے کے دوران آپ اپنے ساتھ موبائل اسکول نہ لائیں, اور جب بھی ہمیں پراکٹر کی طرف سے یا مانیٹر کی طرف سے کسی کلاس کے یہ شکایت آ جاتی ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ موبائل ہے یا کوئی غیر اخلاقی کتاب ہے, تو ہم ان کی تلاشی لیتے ہیں اور ہم ان سے وہ لے لیتے ہیں اور اسے قبضہ میں لیتے ہیں, اور اسے اس بچے کو جرمانہ کرتے ہیں, اور اسے نصیحت بھی کرتے ہیں کہ یہ اس زندگی اس دور میں سے ہے. ناظرین, یہ رجحان ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور لوگ ایسے, یہ ہمارے کم سن بچے ہیں, یہ ایسے مصیبتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ان کی مائنڈ جو ہے یہ غلط طرف, یہ جو ویڈیوز ہے یہ موبائل ہے لے کے جا رہے ہیں. دن بدن ایسے نئے نئے واقعات موبائل کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں. اس کا مین وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سن اور کم عمر بچوں کو یہ موبائل دے دیتے ہیں, پھر وہ اس کا استعمال کے بارے میں ہم اس سے نہ پوچھتے ہیں, نہ اس سے ہم مطلب کہ ان کا بچے کی نہ کوئی کام ہوتا ہے نہ کوئی بزنس ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اس کو ایک ایسے موبائل دیا جائے تو اس کا استعمال بالکل وہ غلط طریقے سے کرے گا, کیونکہ اگر آپ موبائل مارکیٹس میں اور ایسے جگہوں پہ چلے جائے تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جس کی عمر 8 سال یا 10 سال ہوتے, وہ دکان پہ آ کے اور میموری کارڈ دکاندار کو دے کے کہتے ہیں کہ اس میں فلم ڈالو, اس میں یہ چیز ڈالو. اگر بچوں کو مائنڈ اور یہ میموری کارڈ ایسے چیزوں سے بروا دیا جائے تو یہ پھر آنے والے وقت میں یہ اس معاشرے کے لیے دردسر بن جاتا ہے. پھر اس معاشرے کو
प्रॉब्लम में डाला दिया जाता है और ये मुआशरे में किस्म किस्म और अनोखे वाक़यात रोनमा करते हैं। तो लिहाजा हमने ये प्रोग्राम आपको इस हवाले से लेके आया है कि हम अपने बच्चों को ऐसे गैर ज़रूरी मोबाइल इस्तेमाल से रोक ले ताकि हम बच्चों की सही तरबियत हो जाए और वो अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए एक अहम सरमाया बन जाए।